الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس سے پہلے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے 5 کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور آج چھٹی صفت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چھٹی صفت توحید خالص پر ثبات قدمی۔ عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے آگے یہ فرمایا گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ بلا شبہ یہ صفت ایمان کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آ کر اس کی تعلیم دی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی بت شیطان وغیرہ سے بچتے رہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو یہی حکم دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ اسی بنا پر اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ تمام معبودان باطلہ کی نفی سے شروع ہوتا ہے، پس معبودان باطلہ کی عبادت کی قطعا نفی اور معبود برحق رب العالمین کی عبادت کا حتمی طور پر اثبات، یہی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس نظریے میں کسی طرح کی کمزوری ہرگز منظور نہیں کی جا سکتی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے یہ حکم ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے لڑوں، قتال کروں جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کسی بھی سطح پر کسی قسم کے شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ توحید اور خالص توحید اسلام کا خاصہ ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں جا بجا توحید کی تاکید اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور مشرکین کی جانب سے پیش کردہ تمام باتوں کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ شرک سفید جھوٹ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے تو بجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم جنس اولاد کے لچر عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بہت زوردار انداز میں ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، یقیناً تم بہت بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے سب آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریت ہو کر گر پڑیں، اس پر کہ رحمان کے نام پر اولاد پکارتے ہیں، اور رحمان کو اولاد رکھنا زیب نہیں دیتا۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ رحمان کے سامنے بندہ ہو کر ہی آئے گا۔ دیکھیے کیسا پرشوکت اور پر اثر اسلوب ہے جو ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے اور کفر و شرک کے تار و پود کو بکھیرنے والا ہے۔ شرک کا عقیدہ عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ غور کیا جائے تو عقیدہ شرک کا خلاف عقل ہونا بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر بنائے کوئی چیز بن جائے۔ مشہور ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہریہ شخص توحید ربوبیت پر بحث کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آگے بحث تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ایک کشتی خود بخود بن گئی اور پھر اس میں خود بخود سامان لادا گیا اور پھر وہ کشتی خود بخود پانی میں چل پڑی اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے سامان اتار دیا تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ تو بالکل محال ہے، بھلا کسی کے بنائے اور چلائے بغیر کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ جب ایک کشتی اس طرح نہیں چل سکتی تو یہ نظام کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتا ہے؟
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نظام بیک وقت دو برابر طاقتوں کے ذریعے بخیر و خوبی چل جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں اور حاکم اللہ کے سوا تو دونوں خراب ہو جاتے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا، اور کامل تذلل اور عاجزی صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر طرح کامل ہو، اسی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار، نہ عاجز، نہ مغلوب، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو اگر دونوں اسی شان کے ہوں گے، اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ عالم کی تخلیق اور عالم کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہے بگاہے باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں ہے، اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کام کامل طور پر سرے سے انجام دے سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا، اور اگر اختلاف کی صورت فرض کر لیں تو لامحالہ مقابلے میں ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادے اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا تو وہ خدا نہ رہا، اور یا دونوں بالکل مساوی اور برابر طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادے اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے تو اول تو معاذ اللہ خداؤں کی رسہ کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی، اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا ہے جو خلاف مفروض ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ایک پر ایک، اللہ نرالا ہے ان کی بتلائی باتوں سے۔ ان مدلل آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ماننا پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے، کوئی بھی عقل مند شخص اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور شرک و بت پرستی وغیرہ پر جمنے والے لوگ دائرہ انسانیت سے ہی خارج اور جانوروں اور چوپایوں کی صف میں کھڑے کیے جانے کے لائق ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہے کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل۔ دوسری جگہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے یہاں سب جانداروں میں بدتر وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر ایمان نہیں لائے۔ اور قرآن و حدیث میں جا بجا شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے عقل سے نواز کر اتنی صلاحیت تو ہر عقل مند کو پہلے ہی سے عطا کر دی ہے کہ وہ ذرا سی توجہ سے شرک کے گھناؤنے عقیدے سے بچ سکتا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص شرک سے نہ بچے تو ظاہر ہے اس سے بڑا احسان فراموش اور غافل کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خالص توحید پر ثابت قدم رکھے اور مرتے وقت تک ہم سب کو
کامل ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔